السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یہ حرف استفہام ہے۔ لم کا مطلب ہے نہیں۔ کیا نہیں؟ ترا دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جنہیں اوتو نصیبم دیا گیا ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ ان لوگوں نے کیا کر لی؟ گمراہی خرید لی، اس کے ذریعے سے گمراہ ہو گئے وہ اور گمراہی خرید لی۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ تَضِلُّوا السَّبِيلَ تم بھی گمراہ ہو جائے راستے سے، تو وہ یہ چاہتے ہیں، خود تو گمراہ ہوئے ہیں اور تم کو بھی گمراہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ واللہ اور اللہ اعلم اس میں تفضیل لا کر بتا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتے ہیں بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو۔ ہم تو نہیں جانتے لیکن اللہ زیادہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ، وَلِيًّا تمہارا دوست کافی ہے۔ پھر کسی کو کیوں دوست بناتے ہیں؟ اللہ کو دوست بناؤ جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، اور کافی ہے اللہ۔ ولیًا تمہارا دوست، اور وہ کا مطلب ہے اور وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی ہے اللہ تمہارا مدد کرنے والا۔ تو مدد کرنے والا تمہارے ساتھ ہے، پھر کیوں کسی کی مدد طلب کرے؟ تو اللہ کو اپنا دوست بناؤ اور مدد کرنے والے کے ساتھ تم رہو، یعنی اللہ کے ساتھ رہو، تو پھر کسی سہارے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔